روزہ بھی رکھتی ہے، یہ دوسرا چہرہ آ گیا، زکوٰۃ بھی دیتی ہے اور کہا صدقہ بھی دیتی ہے، اور اس کے پڑوسی بھی اس سے خوش ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قصص الحدیث سیریز میں سے 18واں واقعہ پیش خدمت ہے۔ بخاری اور مسلم میں ایک واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرت اور نصیحت کے لیے سنایا کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا۔ اب وہ بلی جو ہے اس کے گھر میں آتی جاتی، بچے دیتی، کھانا کھا لیتی، یہ حدیث میں بیان نہیں ہے۔ بلی کو باندھ کے رکھا حتیٰ کہ وہ بھوکی پیاسی مر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں داخل کیا۔ حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل ایمان والا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کف شرک عن الناس، کہ لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ، لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ، لوگوں کو تکلیف دینے سے بچو۔ ایک آدمی باتھ روم میں نجاست چھوڑ کے آتا ہے، مسجد کا باتھ روم لے لیں، علماء نے لکھا ہے کبیرہ گناہ ہے۔ ایک آدمی جوتے والے موزے، گندی اسمیل آ رہی ہے، منہ سے اسمیل آ رہی ہے، علماء نے لکھا ہے ایسے شخص کے لیے مسجد میں داخل ہونا بھی ناجائز ہے، گناہ ہے گناہ۔ کیوں؟ لوگ سجدہ کریں گے، اس کے جو موزوں کی اسمیل، جو اس نے پیر بھی دھو لیے ہوں گے، لیکن لوگوں کی نمازیں خراب ہوں گی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں دانت صاف کرنے کا اہتمام نہیں ہے، اور جو ہے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دوسرے کی جو ہے اسمیل جاری ہوتی تو اس کی نماز خراب ہوتی ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو اپنی بغل کے بال صاف نہیں کرتے، اس کی وجہ سے نماز پڑھتے ہوئے جو ٹی شرٹ والے ہمارے آج کی نوجوان نسل ہے، اگر وہ اللہ اکبر بھی کہہ رہا ہے تو سیدھی اسمیل دوسرے کے ناک میں جاری ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے، ہمارے جسم سے، ہمارے منہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو ہم کامل ایمان والے کہلائیں گے۔ دیکھو کسی کو تکلیف دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ حدیث سنائی، مسند احمد میں یہ حدیث لکھی ہے کہ ایک صحابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول، فلاں عورت بڑی نمازی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، زکوٰۃ بھی دیتی ہے، مگر اس کی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہی فی النار، وہ عورت جو ہے جہنمی ہے۔ پھر اس آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، فلاں عورت جو ہے وہ نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، یہ دوسرا چہرہ آ گیا، زکوٰۃ بھی دیتی ہے، اور کہا صدقہ بھی دیتی ہے، اور اس کے پڑوسی بھی اس سے خوش ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنتی ہے۔ پہلی عورت جس کے بارے میں وعید آئی کہ جس سے اس کے پڑوسی تنگ ہیں وہ جہنمی کہا، دوسری عورت جس سے اس کے پڑوسی خوش ہیں اس کو کہا کہ یہ جنتی ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فاتح مصر، مصر کو فتح کرنے نکلے تو ایک جگہ خیمے لگائے جنگ کے لیے، اور جو ہے فتوحات ہو گئی، وہاں سے لوٹنے لگے تو دیکھا عمر بن عاص کے خیمے پر چڑیا نے گھونسلہ دیا ہوا تھا، اس میں انڈے تھے، بچے تھے۔ تو فرمایا کہ میرے خیموں کو مت اتارنا ورنہ ان کو تکلیف پہنچے گی، معصوموں کو۔ اور یہ صحابہ اور ان کی جماعت اس خیمے کے بغیر جو ہے آگے رواں دواں ہو گئی۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوا ایمان والا وہ شخص ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے اس کے پڑوسی خوش ہوں تو وہ ایمان والا ہے، وہ مومن ہے۔ جس سے اس کے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو سمجھ لے وہ منافق ہے، فاسق ہے، فاجر ہے اور جہنمی ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتا۔ تو بھائی یہ احادیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ قصوں سے جو ہے نا بات سمجھ میں آتی ہے، اور پھر اس کے ذیل میں احادیث بھی آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس سے اگر آپ کو فائدہ ہوا ہو
تو کوشش کریں اس بات کو، واقعے کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے پھیلائیں، انشاءاللہ یہ آخرت میں میرے اور آپ کے کام آئیں گے۔